آپ کے اپنے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز سے عبدالحسیب آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آپ کا سی ٹیٹ اردو کی کلاس میں استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو آئیے دوستو، آج ہم پڑھیں گے متروک الفاظ اور ہم آواز یا متشابہ الفاظ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، متروک الفاظ کو پہلے پڑھتے ہیں، اس کی پریبھاشا یعنی تعریف۔ متروک کیا ہے؟ متروک کے معنی ہوتا ہے چھوڑا ہوا۔ متروک وہ الفاظ ہیں جو پہلے ترقی یافتہ نہیں تھیں اور ان کا استعمال اردو میں کیا جاتا تھا، لیکن اب اہل قلم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ جیسے لفظ ہے آوے، کبھو، سبھوں کا وغیرہ، یہ سب الفاظ پہلے اردو میں استعمال ہوتے تھے، لیکن جب اردو ادب نے ترقی کیا تو یہ الفاظ چھوڑ دیے گئے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں ہم آواز یا متشابہ الفاظ۔ ہم آواز یا متشابہ الفاظ کو ہندی میں کہتے ہیں سموچرت بھنارتک شبد۔ تو ان کی پریبھاشا دیکھ لیتے ہیں۔ ہم آواز یا متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہیں جو بولنے میں یکساں معلوم ہوتے ہیں لیکن معنوی اعتبار سے الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی ان کا اچارن جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن ان کا ارتھ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو چلیے پہلا شبد دیکھتے ہیں، پہلا لفظ کیا ہے؟ اب۔ لفظ الفاظ ہے اب۔ اب کے معنی ہے باپ۔ اور متشابہ الفاظ دیکھیے، یہ بھی اب ہے اور اب کے معنی ہے ابھی، اب تک۔ تو دیکھیے دونوں لفظ لکھنے میں بھی دیکھنے میں بھی ایسے ہی دکھ رہے ہیں اور تلفظ اور اچارن میں بھی ایک ہی طرح دکھائی دے رہے ہیں، لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہو رہا ہے۔ اب کے معنی باپ ہوتے ہیں اور اب کے معنی ابھی، اب تک۔ دوسرا لفظ دیکھیے ابد۔ ابد کا معنی ہے ہمیشہ، اور عین سے جب عبد ہے تو عبد کے معنی بندہ۔ تو اچارن میں تو سننے میں آپ کو دونوں لفظ ابد معلوم ہوں گے، لیکن معنی ایک کا جو الف سے لکھا رہے گا ابد، اس کا معنی ہے ہمیشہ، اور عین سے جب عبد لکھا رہے گا اس کا معنی ہے بندہ۔ عرب، عین سے جب عرب لکھا رہے گا تو یہ ہو جائے گا ملک کا نام، اور عرب الف سے جب لکھا جائے گا تو دیکھیے ہو جائے گا 100 کروڑ۔ اگلا لفظ ہے آری۔ آری کا معنی ہوتا ہے اوزار، کاٹنے کا آلہ، ذریعہ، اور متشابہ الفاظ ہے آری عین کے ساتھ، تو آری کے معنی ہوتے ہیں خالی۔ ابرو، الف سے ہے، ابرو ہے، بھاؤں، اس کے معنی ہوتے ہیں، اور اگر اس پر مد لگا دیا جائے تو آبرو ہو جائے گا، اور آبرو کے معنی ہے عزت۔ دیکھیے امی لکھا ہوا ہے لفظ، امی کے معنی ہے ان پڑھ اور امی کے معنی ہے ماں۔ تو دیکھیے دونوں لکھنے میں ایک ہی طرح دکھ رہے ہیں لیکن دونوں کا معنی الگ الگ ہے، تلفظ تھوڑا سا الگ ہوا ہے۔ اصل، اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ، اور جب عین کے ساتھ لکھا جائے اصل، اصل کے معنی ہوتا ہے شہد۔ اقارب، اقارب دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہے رشتہ دار، اور اسی کے متشابہ الفاظ ہے اقارب عین کے ساتھ، یہ اقرب کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچھو۔ اقرب کے معنی ہے بچھو، اور الف سے اقرب ہے تو بہت قریب، رشتہ دار اس کا معنی ہے۔ اعلیٰ، اس کے معنی ہے بلند، اور اس کے متشابہ الفاظ ہے اعلیٰ۔ اعلیٰ کے معنی اوزار، ہتھیار، کسی کام کے کرنے کا ذریعہ۔ اعمال، اعمال عمل کی جمع ہے، یعنی کام کو کہتے ہیں، اور اعمال الف کے ساتھ رہے گا تو عمل کی جمع ہے، امید اور پونجی کو کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے ہے عمل، عمل کے معنی امید، اور عمل عین کے ساتھ ہے تو عمل کے معنی ہے کام۔ اعجاز، اعجاز کے معنی ہوتا ہے شان، دبدبہ، اور ایجاز، ایجاز کے معنی ہوتا ہے مختصر۔ تو دیکھیے دونوں میں لکھنے میں تو فرق ہے لیکن تلفظ دونوں کے یکساں ہیں۔ اسرار، اسرار کے معنی ہوتے ہیں اسرار، یہ پہلا لکھا ہوا ہے صاد کے ساتھ، اسرار کے معنی ہوتے ہیں ضد، اور اسرار الف سین کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں راز اور بھید۔
आम लिखा हुआ है, एक फल का नाम आप जानते हैं, और आइन के साथ आम लिखा हुआ है तो मशहूर। कहते हैं ये बात बहुत ही आम हो गई, यानी बहुत ही मशहूर है, आम बात है। एतराज़, एतराज़ का माना है राज़ी ना होना, और एहतराज़ का माना है परहेज़ करना। ये इसका मुतशाबिह अल्फाज है। इनाम आप जानते हैं अच्छा बदला, और अनाम अलिफ के साथ तो मखलूक दुनिया वाले जितनी चीज़ें हैं सब के सब अनाम हैं। आज मौजूदा दिन, और आज आइन के साथ हो जाएगा तो हाथी दांत हो जाएगा। असद के माना शेर, और असअद के माना है नेक। तो देखिए मुतशाबिह अल्फाज। आलाम अलम की जमा है, और आलाम उसके मुतशाबिह अल्फाज है, ये भी आलम की जमा है आइन के साथ। अलम अलिफ के साथ जब होगा उसका माना है रंज दुख, और आलम आइन के साथ होगा तो झंडा और परचम को कहेंगे, निशानी को कहेंगे। बाद के माना होता है हवा, और बाद के माना होता है पीछे आखिर में। बेबाक, बेबाक के माना होता है बेखौफ, और बेबाक बड़े काफ से नुक्ते वाले काफ से, तो इसका मतलब है हिसाब चुकाना, यानी कोई चीज़ बाकी नहीं है। बास शिकारी परिंदा आप जानते हैं, और बास, बास के माना होता है थोड़ा कुछ। बसर, बसर के माना होता है वक्त गुजारना, और बसर जब स्वाद के साथ लिखा जाएगा तो होगा देखना, बीनाई और आँख। ताबे, ताबे का माना होता है फर्मा बरदार, किसी की बात को मानना, उसके हुक्मों की ताबेदारी करना। और ताबे ता के साथ हो जाएगा जब तो छापने वाला। तरब के माना होता है खुशी, ता के साथ है, और ते के साथ जब लिखा जाएगा तरब, तरब के माना हो जाएगा मोती। तीरा के माना है अंधेरा, और 13 हिंदसा गिनती को कहते हैं, आप जानते ही हैं। जज़र चीज़ की असल को कहते हैं, और जज़र दरिया के पानी का कम होना। तो देखिए एक जाल के साथ है पहला, और दूसरा है जा के साथ। जवार के माना होता है पड़ोस, और ये देखो जौर हो गया, ये भी है जवार, जवार अनाज का नाम है। तो जाली, जाली कहते हैं नकली को, और जाली रोशनी की खिड़की को कहते हैं। चाह, चाह के माना कुआं होता है, और दूसरा चाह बिल्कुल उसी तरह लिखा भी जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसके माना है मोहब्बत। हरज के माना होते तंगी, बड़े हा से है, और छोटे हा से हरज, हरज के माना है फितना। हिज्र, हिज्र के माना जुदाई, और हजर, हजर के माना है पत्थर। सिर्फ बड़े हा और छोटे हा का इसमें फ़र्क है। हामी के माना होता है मददगार, बड़े हा से, और छोटे हा से हामी के माना होता है हाँ कर लेना, किसी चीज़ को मान लेना। हाजी बड़े हा से है, हज करने वाले को हाजी कहते हैं, सब जानते हैं, लेकिन छोटे हा से जब हाजी हो जाए तो हो जाएगा हिजू करने वाला, बुराई बयान करने वाला। हाल कहते हैं हालत को, और छोटे हाथ से जब हाल होगा तो हाल के माना होता है बड़ा कमरा, बड़ा रूम। हायल, हायल के माना होता है रुकावट, ये बड़ा हाथ से है, और छोटे हाथ से जब हायल होगा तो हवलनाक, ख़तरनाक माना होगा। हिरासत, हिरासत के माना है निगरानी और हिफाजत, और हिरासत यानी से के साथ जब लिखा जाएगा तो हो जाएगा खेती करना। खाल, खाल के माना होता है मामू, आप जानते हैं अरबी लफ्ज़ है, और खाल के माना होता है तिल। तो दोनों एक तरह लिखे जाते हैं, लेकिन माना में फ़र्क है। खुर्द के माना होता है छोटा, और वाव के साथ जब लिखा जाए खुर्द, खुर्द के माना होता है ताम, लायक यानी खाना। खार, खार के माना कांटा, और जब खार लिखा जाए यानी वाव मादूला लगा दिया जाए तो इसके माना है जलील और रुस्वा। दाई, दाई कहते हैं बुलाने वाले को, आवाज़ देने वाले को, और दाई आप जानते हैं, दाई जो बच्चा जन्माने वाली औरत होती है उसको कहते हैं। दाम, दाम के माना होता है जाल, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, यानी जाल में शिकारी खुद ही फंस गया, और दाम के माना होता है कीमत। दफ़ा एक बार को कहते हैं, हा के साथ है, इसमें आखिर में हा लगा हुआ है, हाय खफ़ी लगा हुआ है। और दफ़ा आइन के साथ है, हा इसमें नहीं लगा हुआ है, उसके माना होते हैं दूर का, कहते हैं दफ़ा हो जाओ। दाना, दाना के माने अनाज, हा के साथ है, और अलफ के साथ लिखा जाए दाना तो इसके माना है अक्लमंद। राई, राई के माना होता है चरवाहा, आइन के साथ है, और राई, राई सरसों को कहते हैं। रोज़ा भूखा रहना, और रोज़ा, रोज़ा के माने बागीचा होता है, और बुज़ुर्गों की मज़ार को भी रोज़ा कहा जाता है क्योंकि वो उनका बागीचा है जन्नत का। रोज़गार, रोज़गार के माना होता है ज़माना, और रोज़गार के माना होता है पेशा और नौकरी। ज़ाहिर, ज़ाहिर के माने होता है खिला हुआ फूल, और उसके मुतशाबिह अल्फाज है ज़ाहिर, इसका माना होता है खुला हुआ।
ذکی، ذکی کے معنی ہوتا ہے ذہین ہوشیار، اور جب ذا سے لکھا جائے ذکی تو ہو جائے گا پاک اور صاف۔ ظن زو سے لکھا گیا ہے تو گمان اور خیال معنی ہے، اور زن ذا سے لکھا جائے تو عورت کا معنی ہوگا۔ ظہیر، ظہیر ذا سے لکھا جا رہا ہے تو مددگار، اور ظہیر زے سے لکھا جائے تو روشن۔ سریر، سریر کے معنی چارپائی، پلنگ، جس کو آپ لوگ کھاٹ اور کھٹیا کہتے ہیں، اور سریر صاد سے لکھا جائے تو قلم سے جب آپ لکھتے ہیں تو جو اس کی آواز نکلتی ہے اس کو سریر کہتے ہیں۔ صحرا کے معنی جنگل، اور صحرا آپ جانتے ہیں دولہے کا صحرا ہوتا ہے، اور سحر بڑے ہاتھ سے ہے تو صبح، اور سحر سین کے ساتھ ہے تو جادو، تو دونوں ایک ہی طرح الفاظ ہیں لیکن ایک کا معنی جادو، ایک کا معنی صبح۔ سمر، سمر کے معنی ہوتا ہے، یہ جو سین سے لکھا ہوا ہے سمر، سمر کے معنی ہوتا ہے قصہ کہانی، اور سے جب لکھا جائے سمر کے معنی پھل اور نتیجہ ہوتا ہے۔ سودا خریدی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اور سودا پاگل پن کو بھی کہتے ہیں۔ سفیر، یہ دیکھیے الفاظ ہے، اس کا معنی قاصد ایلچی، اور صاد سے اس کے یہ متشابہ الفاظ ہے، اس کے معنی ہے پرندے کی آواز۔ شمع الفاظ ہے، ایک لفظ ہے دیکھیے، اس کے معنی ہے موم بتی، اور شمہ کے معنی ہے تھوڑا سا، یہ متشابہ الفاظ ہے۔ شیر، شیر، شیر کے معنی ہوتے ہیں خونخوار جانور، اور شیر اگر پڑھا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دودھ، اور شعر کے معنی ہے کلام موزوں، موزوں کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ شہدا، شہید کی جمع ہے، اور اس میں حمزہ لگا دیا جاتا ہے، اور شہدا اس کے معنی ہوتا ہے بدمعاش۔ صحاب، صحاب صاحب کی جمع ہے، صاد کے ساتھ ہے، یعنی دوست کو کہتے ہیں، اور صحاب سین سے جب ہوگا تو اس کے معنی ہے بادل، یہ متشابہ الفاظ ہے۔ صلاح کے معنی ہوتا ہے مشورہ، اور صلاح سین سے جب لکھا جائے تو اس کے معنی ہے ہتھیار، تو صلاح اور صلاح ایک دوسرے کے متشابہ الفاظ ہیں۔ سمت کے معنی طرف، سین سے لکھا جا رہا ہے، اور جب صاد سے لکھا جائے صمت، صمت کے معنی ہے خاموشی۔ ثواب، ثواب کے معنی درست ہوتا ہے صاد سے، اور ثواب جب سے لکھا جائے تو ہوگا اچھا بدلہ، تو ثواب اور ثواب دونوں ہیں سموچرت بھنارتھک شبد ہیں۔ طالع، طالع کے معنی ہوتا ہے مقدر، عین کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور طالح حا کے ساتھ جب لکھا جائے تو ہو جائے گا برا شخص۔ عرض، عرض کے معنی ہے درخواست، جیسے آپ عرضی دیتے ہیں تو درخواست دیتے ہیں، عین سے لکھا ہوا ہے، اور عرض الف سے جب لکھا جائے تو اس کے معنی ہے زمین، تو عرض اور عرض یہ دونوں متشابہ الفاظ ہیں۔ فضا، فضا کے معنی ہے کھلا ہوا میدان، اور فضا کے معنی ہے بڑھانا، کہتے ہیں راحت فضا، یعنی راحت کو بڑھانے والا۔ فساد کے معنی جھگڑا، اور صاد سے جب لکھا جائے فساد تو فسد کھولنے والا، جیسے فسد کھول کر کے خراب خون کو آپ کے رگوں سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تان، تان کے معنی ہوتا ہے راگ، اور طعن کے معنی ہوتا ہے طنز، کسی کے اوپر تانا دینا، وہ ہے طعن، عین کے ساتھ طا کے ساتھ۔ عصر، عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ، اور اثر کے معنی ہوتا ہے تأثر، یعنی اثر کرنا۔ تو یہ تھے آج کے متشابہ الفاظ، یعنی سموچرت بھنارتھک شبد تھے جو بہت ہی اہم ہیں، اگر آ گئے تو آپ کو نمبر ملے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔